اس لیے ہم لوگوں کو جاگنا ہوگا، ہم لوگوں کو سمجھنا ہوگا، ہمیں ہوش میں اپنے آپ کو، اپنے لوگوں کو لانا ہوگا کہ بھائی بنگالی بھی مسلمان تھے، بلوچ بھی مسلمان ہیں، سندھی بھی مسلمان ہیں زیادہ تر۔ وہ جو اتنے عرب ملک بنے بیٹھے ہیں، سب کلچر بھی ایک ہے، زبان بھی ایک ہے، اور ریلیجن بھی ایک ہے، لیکن سب کے الگ الگ ملک ہیں۔ ادھر مسلمانی ان کو ایک ملک بنانے پہ مجبور نہیں کر رہی، انہوں نے صرف یہ مسلمانی کا ہتھیار ہم لوگوں کے لیے بنایا ہے تاکہ ہمیں غلام رکھ سکیں۔ آپ لوگوں نے مجیب کے ساتھ جو کیا، آپ نے بنگالیوں کے ساتھ جو کیا، اب جو آپ بلوچوں کے ساتھ کر رہے ہیں، جو سندھیوں کے ساتھ کر رہے ہیں، کسی بھی صورت میں اب کوئی بھی آدمی اس پہ شک نہیں کرتا، یہ تاریخ کا حصہ بن چکا ہے۔ اب نیا کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ نیا کھیل یہ ہے کہ سب سے پہلے بلاول صاحب نے آپ کو تھوڑا ڈرایا یا ڈرانے کی کوشش کی کہ آپ نے ہمیں نہیں چھوڑا، پیپلز پارٹی کو ریلیف نہیں دیا تو سندھو دیش بھی بن سکتا ہے، سرائکستان بھی بن سکتا ہے، آزاد بلوچستان بھی بن سکتا ہے۔ پھر آپ نے جس بندے کو بٹھایا ہوا ہے مستند پہ، وہ ڈمی ہے، ڈمی تھا۔ اب میں کہوں میں پولیٹیکل ورکر ہوں، بائی ایجوکیشن ڈاکٹر ہوں، میں کہوں کہ میں جہاز چلاؤں گا اور کسی کی مرضی بھی ہو کہ یہ جہاز چلائے تو میں چلا نہیں سکتا۔ میں وہی کام کر سکتا ہوں جس کے لیے میں ٹرینڈ ہوں، پریکٹیکلی اور ایجوکیشنلی۔ ہاں، تجربہ کر کے اپنا بندہ بنا کے لے آ کے اس کو بٹھا دیا۔ ساری دنیا، سب لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ پروپیگنڈا ایسا کروا رہے ہیں کہ نہیں، وہ اچھا ہے، اس کی ٹیم خراب ہے، ٹیم میں چینج آئے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ کی ایجنڈا نے اس کو ادھر بٹھایا ہے، آپ اپنا بندہ لے کر آئے ہیں اور وہ بندہ ڈفر نکلا ہے۔ اب آپ کو پھر سے ضرورت پڑ گئی ہے کہ آپ ادھر پیپلز پارٹی کو یوز کریں یا شہباز شریف کو اور مسلم لیگ نون کو یوز کریں۔ میرے سندھی بھائیوں، میرے سندھ کے رہنے والے دوستوں، بھائیوں، بہنوں، میں آپ کو ایک عرض کرنا چاہ رہا ہوں، یہ سارا کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ کچھ لوگوں کو ہیرو اور کچھ لوگوں کو زیرو بنایا جا رہا ہے۔ ہمیں ایک چیز دکھا کے، کرونا میں بزی کر کے، نو ڈاؤٹ کرونا از ویری ڈینجرس، بہت خطرناک ہے، اور ہمیں محدود ہونا پڑے گا۔ ہمیں خود کو بچانے کی صرف ایک ہی چیز ہے کہ ہم محدود ہو جائیں، گھروں تک ملنا جلنا چھوڑ دیں، احتیاط کریں۔ جتنے بھی اقدامات بتا رہی ہے سائنس، آپ کو بار بار وہ بتا رہے ہیں ٹی ویوں پہ، میں اس کو ریپیٹ کر کے ٹائم نہیں ضائع کرنا چاہ رہا، وہ سب کریں، لیکن کرونا کے پیچھے جو کھیل کھیلا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت ساری دنیا، یونائٹڈ اسٹیٹس، یورپ، پوری دنیا اس مسئلے میں پھنسے ہوئے ہیں۔ ہر کسی کی توجہ اپنے پاپولیشن کو بچانے پہ لگی ہوئی ہے۔
इकोनॉमीज ऑलमोस्ट डाउन हो रही हैं और बड़ी रिसेशन से भी ज्यादा डिप्रेशन का भी खतरा जाहिर कर रहे हैं दुनिया के बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट कि ये वर्ल्ड वाइड रिसेशन में न तब्दील हो जाए और रिसेशन के बाद एक बड़ा डिप्रेशन न पैदा हो जाए। ये सब चीजें दुरुस्त हैं, लेकिन इसमें भी पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट जो खेल खेल रही है वो अपने मकासद की तकमील के लिए जिन चीजों पे काम कर रही है मैं आपको वो बताना चाह रहा हूं। कराची में वबा फैला के कराची में जितने भी सिंध गवर्नमेंट अटेम्प्ट कर रही है, मिसाल के तौर पे पॉजिटिव जितने भी अटेम्प्ट सिंध गवर्नमेंट ने किए हैं, पीपल्स पार्टी ने किए हैं, मैं उनका सबसे बड़ा नाक़िद और मुखालिफ हूं नजरियाती तौर पे, लेकिन हम लोगों ने उनको अप्रिशिएट किया है कि भाई लोगों को बचाने के लिए आप जो कर सकते हैं करें। हमने उसको अप्रिशिएट किया है। जहां जहां उन्होंने अटेम्प्ट्स किए हैं रोकने के लिए, वफाक ने, फौजियों ने उधर उनको इंटरफेयर करके उनको रोक के वो चीजें बंद करवाई हैं जिससे कोरोना फैला है। पहले आपको ये डीप सी पोर्ट चाहिए। इस कराची से लेके लाड़ तक, बदीन ठट्टा से भी आगे, बदीन के साहिली इलाकों तक जिस तरीके से मनसूबाबंदी से ये लोग घर और डेवलपमेंट कर रहे हैं, और उसमें कोई भी सिंधी को ताकत नहीं है कि उसमें कोई बाय कर सके कोई भी चीज। ये इनकी फ्यूचर की मनसूबाबंदी है। मैं कराची वाले भाइयों बहनों को भी बताना चाह रहा हूं कि जिस तेजी से कराची को कॉलोनाइज किया जा रहा है, दूसरे सूबों से, दूसरे मुल्कों से ला के लोग बसाए जा रहे हैं, ये आने वाले 1-2 सालों में आपको पता चलेगा कि क्या हुआ, कैसे जमीन निकल गई पैरों से। इसी तरीके से फिर कराची से लेके डिफेंस सोसाइटी से लेके हैदराबाद तक पूरा पहाड़ी जितना इलाका है हमारा, ये सारी डिफेंस सोसाइटीज और डिफेंस कॉलोनीज और एयरफोर्स कॉलोनीज और एएसएफ कॉलोनीज और ये बन रही हैं। सब फौजी बैठ रहे हैं, उनकी फैमिलीज बैठ रही हैं, दूसरे सूबों के लोग बैठ रहे हैं।